ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اسے ہم میزائلوں کی جنگ کہیں, سائبر وار کی جنگ کہیں, معیشت کی جنگ کہیں, یا پھر اسے بیانیے کی جنگ کہنا زیادہ مناسب ہے؟ یہ سب سے پہلے دو سسٹمز کی جنگ ہے. ایک سسٹم جو ہے وہ آبسلیٹ ہے اور وہ اب بس کسی طرح سے بھی برقرار رہنا چاہتا ہے, اور دوسرا سسٹم جو ہے وہ امرجنگ ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس لیے اس میں پھر تمام وارفیئر کے طریقے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, بیٹ سائبر اور باقی جتنے آپ نے نام لیے ہیں, کائنیٹک ہے, میزائل ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے, اور ریجن شامل ہے, ملکوں کی سپورٹ جو ہے وہ شامل ہے, نہ دکھائی دینے والی الائنمنٹس اس کے اندر شامل ہیں, مستقبل کے منصوبے اس کے اندر شامل ہیں, فیوچر کا جو پورے کا پورا نظام ہے وہ آلریڈی جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جس کے بارے میں گمان دیا جا رہا ہے, وہ بھی افق پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ بہت ڈیسائسو ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے. اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ابھی جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں. گلف آپ کو پہلے جیسا نہیں ملے گا, وہ فنڈامنٹلی چینج ہو جائے گا, الائنمنٹس چینج ہوں گی, وفاداریاں تبدیل ہوں گی, تعلقات پہ اثر پڑے گا, جو معیشت کا ہمارا سلسلہ اور معاملہ ہے وہ ایک طریقے سے فنڈامنٹلی چیلنج ہوگا, اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا کمیاں اور کیا کوتاہیاں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. برسوں کے ایلائز جو ہیں, جیسے ساؤتھ کوریا ہے, وہاں سے ریڈار اٹھا لیے گئے ہیں, جیسے گلف ہے جو کہ 7 ڈیکیڈ سے صرف ایران سے بچنے کے لیے پروٹیکشن منی اور بیسز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے وہ ایک آئی اوپننگ جو ہے وہ اوپنر ہوگا. معیشت کے ٹھکانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ایران کے بینکس پہ حملے ہو رہے ہیں, پیٹرو ڈالر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. اب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ بھونچال آئے گا. ایران کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کو بہت اطمینان ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے, تو ان کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ اس پہ ٹول ٹیکس لگے گا. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ہمارے بارڈر کا حصہ ہے, تو یہاں سے گزرنے والے جہاز جو ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, وہ ہم سے پرمٹ لیا کریں گے. اگر دوسرا نظام جو ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس منصوبے کو نہیں مانتا, یا ان کے لیے ایگزسٹانشلی ان کی ہیجمنی کو کوسچن کرے گا, تو وہ کس حد تک جائیں گے اس ٹریڈ کو کھلا رکھنے کے لیے, اور یہ کتنے عرصے تک بند رکھی جا سکتی ہے, اور اس کے بند رکھنے کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تیل کے ذخائر جو ہیں وہ کتنے ہفتے تک رکھے جا سکتے ہیں, تیل نکالا کتنا جا سکتا ہے, کتنا جو ہے وہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. گلف کنٹریز کے پاس 70% سے زیادہ پانی جو ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے, کھانا ان کا باہر سے آتا ہے. اگر ان کو چوک کر دیا جائے, رسد اور ترسیل ان کی بند کر دی جائے گی تو یہ ایک قسم سے ایک سیاسی موت بھی ہے. ایک قسم سے اگر لقمہ حلق میں نہیں اترے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ تہذیب کے آداب کس حد تک باقی رہیں گے. تو یہ منظرنامہ کس سمت کو جا رہا ہے, ایک بنیادی سوال ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, میں وہی سوال آپ سے بھی دہراتا ہوں کہ کچھ اہداف ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ ابہام بھی تھا اور حیرت بھی تھی کہ کیوں ایران جو ہے اتنا ملبہ اپنے گلے پہ لے گا, جب اس کا موقف مضبوط ہے, جب اس کے نظریات مضبوط ہیں, جب اس کے ریٹیلیشن کی پالیسی کے اوپر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وینزویلا نہیں تھا, تو کیوں نہ اہداف کو ٹارگٹ کرے گا. وہ اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے کون ہے, اور مشرق وسطیٰ کے ان گلف ممالک جو ہیں عرب ممالک, ان کا کردار آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یاسر, آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ کے کوسچنز ہمیشہ بہت انفارمڈ ہوتے ہیں, اینڈ آئی آلویز انجوائے آپ کی جو کنورسیشن ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا وقت بہت کم ہوتا ہے, بٹ آئی آلویز اپریشیٹ کہ آپ میں ڈاکٹر صاحبہ اس دشت کا مسافر ابھی نیا ہوں, آپ لوگ پرانے ہیں, تو آپ پی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کچھ پیچھے سے نقش دیکھے ہوئے ہیں, تو اس لیے سوال کر لیتے ہیں. جیتے رہیے. تو یہ جو گلف کی آپ بات کریں, یہ بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے, اور یہ فوگ آف وار میں کہیں بیچ میں رہ جاتا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے ایک کلونیل جو ہے وہ باقیات ہونے کی وجہ سے. ہم بھی ویسٹرن میڈیا ہی فالو کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ دیکھیں ہمارے پاس RT جو ہے وہ بلاک ہے, بین ہے. ہمارا اگر کسی کا کیبل کا نیٹ ورک چل رہا ہے تو آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں, BBC CNN دیکھ رہے ہیں, میکسیمم الجزیرہ دیکھ لیں گے, تو ہم وہی ٹاکنگ پوائنٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ایران نے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ کہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے, کہاں نہیں کیا ہے. اب جہاں انہوں نے اٹیک نہیں کیا ہے, اور وہ کنٹریز خود بھی مان گئے ہیں, اس میں سے ایک تو جو سائپرس کی بیس ہے برٹش,
اس پہ ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے, وہ اٹیک اسرائیل نے کیا ہے. آذربائیجان کے اندر ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے, وہ اسرائیل نے کیا ہے, کیونکہ آذربائیجان کو اس دفعہ پاکستان کی اور ہماری ان کی بہت دوستی ہے, تو وہاں سے ہم نے ان کو پوری جو ہے وہ شیورٹی دی ہوئی تھی کہ آپ کا وہ بارڈر سیکیور رہے گا. اور آذربائیجان نے پھر جب مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ آیت اللہ جو ہیں وہ بنے ہیں سپریم لیڈر, تو انہوں نے مبارکباد بھی بھیجی ہے, تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ کہیں سے ہوا ہے. آرامکو سعودی عربیہ میں جو اٹیک ہوا ہے وہ بھی اسرائیل نے کرایا ہے, اور اس میں بہت زیادہ شواہد ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بہت متحرک تھی, اور وہاں سے انہوں نے موساد کے ایجنٹ بھی پکڑوائے ہیں. اب ایران نے کہاں کہاں اٹیک کیا؟ ایران نے اٹیک سعودی عربیہ میں صرف ان کی بیسز پہ کیا ہے, ایمریٹس میں اس نے کیا ہے, جس کو آپ سرفیس لیول پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سول انفراسٹرکچر ہے. اب وہاں کیا ہو رہا تھا, انٹیلیجنس ان کے پاس بہت سٹرونگ تھی. انہوں نے ایک ایسے 5 اسٹار ہوٹل پہ کیا ہے جس کے اندر CIA کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا, ایک سویلین پورٹ پہ کیا ہے جس کو ملٹری پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. انہوں نے وٹکاف اور جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کی پرسنل پراپرٹیز پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پلانٹیئر اور ایمیزون کا جو AI ہب تھے وہاں پہ, ان پہ اٹیک کیا ہے. انہوں نے جو ایئرپورٹ ہے جو کہ ملٹری پرپز کے لیے جو پورشن اس کا یوز ہو رہا تھا اس پہ اٹیک کیا ہے. باقی انہوں نے کسی سویلین جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہیں کیا. وہ بلیٹنٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہاں اٹیک کیا ہے اور کہاں نہیں کیا. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ ہم نے رشیا کے کیس میں بھی دیکھا کہ ویسٹ جب اٹیک کرتا ہے تو وہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس تو غنڈہ گردی کی کھلی چھٹی ہے, باقی جو انٹرنیشنل لا کو فالو کرنا ہے وہ اگلی پارٹی کا کام ہے, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. اب اگلے جو ہے نا, بیچارہ رشیا, بیچارہ ایران, یہ انٹرنیشنل رول سے چلیں گے. ایران نے اس دفعہ اس چیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مجھے اب تھوڑا سا ریزرویشن کا سامنا کرنا ہے یا مجھے تھوڑا سوچنا ہے. اس نے سعودی عربیہ کے لیے بہت سوچا ہے, اور ان کے بہت کلوز ٹائز ہیں, اور یہ چیز میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں سرفیس پہ آئیں گی کہ سعودی عربیہ اٹ سیلف جو ہے وہ ہیپی ہے کہ آہستہ آہستہ جان چھوٹ رہی ہے. لیکن انہوں نے اس دفعہ سرپرائز کر دیا ہے ویسٹ کو, اور ان کی جو ازمپشن تھی کہ ایران یہ نہیں کرے گا, ایران نے کیا ہے. ایران نے جو ڈی سالینیشن پلانٹس ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے. اب آپ نے ایران کے اندر بینک پہ اٹیک کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے جی اب آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہمارا ٹارگٹ ہے, اب آپ اطمینان رکھیے کہ ہم گلف کے اندر بینکس کے اوپر بھی اٹیک کرنے والے ہیں. تو اس میں جب ان کی اکانومی اور خاص طور پہ اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے, جب ان کو, اور ان کا مسئلہ کیا ہے, مارکیٹ کو سٹیبل کرنا. ٹرمپ نے ایک دن اپنی مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے فائنانس سیکرٹری سے جھوٹی ٹویٹ کروائی ہے, اور ایک دن اس کو سٹیبل کرنے کے بعد پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرایا ہے. اتنے سپرفیشل لیول پہ تو یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں, اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ طاقت کا زام جو ہے یہ تو ٹوٹے گا, اور یہ مجسمہ جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گرنے ہی والا ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں یہ امریکن عوام کو کس حد تک بھگتنا پڑیں گے, اور اس نظام کو کس حد تک بھگتنا پڑیں گے, ایک بنیادی سوال ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا مجھے اس کے اوپر آخری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو دھاری تلوار کے اوپر پاکستان چلتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف یونائٹڈ نیشن میں رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں ایران کے اوپر حملہ غلط ہوا, دوسری طرف وہ 135 ممالک کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں عرب ممالک کے اوپر حملہ غلط ہوا, تیسری طرف ہمیں کوئی آواز بھی مخالف سنائی نہیں دے رہی اس پورے منظرنامے میں کہ بھائی صاحب آپ کدھر کے ہیں, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ اتنی مضبوط سفارتکاری اور مؤثر سفارتکاری کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم بہت ٹائٹ روپ پہ ہیں, بہت سلپری سلوپ پہ ہیں, اور ہم نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جی ہم حق کا ساتھ دیں گے. اب اگر آپ کے پاس کسی باہر کے ملک کی جو بیس ہے اور اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے, آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوتی ہے, تو کرنے والے کا بھی ہمیں پتہ ہے ان کی ریزن کیا ہے, لیکن ہم ڈپلومیٹیکلی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم بہت خوش ہیں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے جو کہ گلف کی ہوئی. ایران کے اوپر جو بلیٹنٹ اٹیک ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ بھی غلط ہے. تو دونوں ملکوں کو پتا ہے. میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ گلف فنڈامنٹلی چینج ہوگا. گلف کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے یہ جو اپنی پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ جگہ دی ہوئی تھی یہ ہمارے لیے لائبلٹیز ہیں, ہمیں کسی اور ارینجمنٹ کا حصہ بننا ہے. اور وہ اور ارینجمنٹ کیا ہوگی کہ یہ سارے کے سارے ان کے ریپریزنٹیٹیو جا کے سرگے لیوروف اور پوٹن سے ملے ہیں, اور ادھر سے ٹرمپ جو ہے وہ ایک گھنٹہ پوٹن سے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ سچویشن کہاں جائے گی, کس طرف سے جو ہے وہ پوٹن جو ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کون سے آف ریمپ کی آپ بات کر رہے ہیں. یہی بات پاکستان نے کی ہے کہ
ईरान के आप अगर चाहते हैं कि वेस्ट यहाँ से चला जाए और वो अमेरिका को एक हम ऑप्टिकल विक्ट्री दे दे, तो ये इतनी ज्यादती हम ईरान के साथ नहीं कर सकते हैं। आपको ऑप्टिकल विक्ट्री इस दफा ईरान को दे देनी चाहिए और आप चले जाइए वापस। तो अब बात यहाँ पे आके रुकी हुई है कि ईरान को किसी भी किस्म की अरेंजमेंट से पहले एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर जो है वो डाला जाए। ईरान बहुत मुश्किल कंट्री है, उनकी जो उनकी इंटेग्रिटी है, एजेंसी है, वो उसको कंप्रोमाइज नहीं करते। ये पुतिन ने पहले भी कहा था जब इन्होंने इनके साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। तारीख पढ़ने के जो तालिब इल्म हो इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की हैयत क्या रही, उसकी तारीख क्या रही, उसका माजी क्या है, उसका हाल क्या है और मुस्तकबिल का क्या फैसला हो सकता है। लेकिन पढ़ने की सलाहियत जो है उसको बरूए कार लाने की जरूरत थी। लेकिन पढ़ लिख के भी ऐसे इकदाम उठाए जाएं तो फिर दुनिया सवाल उठाती है कि आप किस मखमसे के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये जो सूरत हाल है इससे निकलना किस तरीके से है और आने वाले दिनों के अंदर इसका मंजरनामा क्या होगा, मशरिक़ वस्ता की हैयत किस हद तक तब्दील होगी, बुनियादी सवाल ये बाकी रहता है, आने वाले दिनों में डिस्कस होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।